بسم اللہ الرحمن الرحیم، حقیقی اپڈیٹس میں خوش آمدید ناظرین۔ چودھری اعتزاز حسن کو آپ نے کبھی اتنا غصے میں نہیں دیکھا ہوگا جتنا آپ اس پریس کانفرنس میں دیکھیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارے ججز کا کوئی بازو تو مروڑ کے دکھائے، یہ کون ہیں ایجنسیوں کے لوگ۔ ان کا کہنا تھا کہ کون وہ لوگ ہیں جو کہ ججز کے بیڈ رومز میں کیمرے لگاتے ہیں۔ یہ دیکھنے میں ملا ہے کہ ایک جج صاحب نے جب اپنے کمرے کا بلب چینج کرنے کے لیے کسی ملازم کو بلایا تو ہولڈر کو جب اتارا گیا تو اس کے اندر کیمرہ پایا جاتا ہے، اور کیمرے میں ڈیوائسز لگی ہیں، اور ان ڈیوائسز کو جب کمپیوٹر کے ساتھ لگایا گیا تو وہاں پہ پوری ان کی فلم ان کو ملی۔ چودھری اعتزاز حسن کا کہنا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کو اس کا سخت نوٹس لینا چاہیے اور ان کو 11 رکنی بینچ اوپر سے سٹارٹ کریں اور نیچے 10 11 10 9 8 7 6 جتنے سینئر ججز پر مشتمل ہے ان کو اسی وقت لگا دینا چاہیے، اور تاکہ یہ ایک فیصلہ کن مرحلہ ہے، تمام عوام پورا پاکستان اس کو دیکھ رہا ہے۔ یہ ایک فیصلہ کن مرحلہ اس لیے ہے کہ اگر آپ اسی سے تمام مسائل کو حل کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن تابندیال کے جب بینچ بنائے جاتے تھے تو قاضی فائز عیسیٰ سب سے پہلے اعتراض کرتے تھے کہ 11 جتنے بھی سینئر ججز ہیں ان کو نہیں لگاتے۔ تو ابھی قاضی فائز عیسیٰ کے پاس موقع ہے کہ وہ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اور عوام میں اپنا جو کھویا ہوا تاثر ہے اس کو بحال کریں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں چودھری اعتزاز حسن کی یہ پریس کانفرنس اور وہ کس طرح اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں۔ دباؤ ڈالا جاتا ہے، اور اس طرح دباؤ انہوں نے کہا ہے سبارڈینیٹ جوڈیشری میں بھی جو جج جس ڈسٹرکٹ جج کے اوپر دباؤ ڈالا گیا اس نے نہیں دباؤ میں آیا، اس کو بہاولپور بھیج دیا، پنجاب واپس بھیجا، پھر بہاولپور بھیج دیا۔ اب اتنی باتیں جو کہ کورابوریٹ بھی کرتی ہوں، جو رنگ آف ٹروتھ بھی گھنٹی بجاتی ہوں کہ یہ سچا ہے، اور 6 ججوں آپ ان کا کیا کر سکتے ہیں؟ یہ عدلیہ انڈر تھریٹ ہے، یہ عدلیہ انڈر اٹیک ہے، اٹ از انڈر اٹیک، اور اس کے دفاع کے لیے اگر جج بھی کھڑے ہوتے ہیں تو پاکستان کے بکرا ایک ان کی فوج بن کے ان کے ساتھ چلیں گے۔ لیکن اس میں ضروری ہے کہ قاضی صاحب اس کا نوٹس، یہ کل جو ہو گئی فل کورٹ کی میٹنگ، ہمیں نہیں اس میں پتہ کیا ہوا، کچھ نکلا تو نہیں۔ اس فل کورٹ کی میٹنگ میں چاہیے تو یہ تھا کہ ایک ٹرائیبیونل بنا دیتے۔ ٹرائیبیونل بنانے کا ایک آسان طریقہ ہے، آپ نے 11 ججز کا ٹرائیبیونل بنانا ہے، اوپر سے شروع کریں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ٹرائیبیونل بنا دیں، کسی کو اعتراض نہیں ہوگا۔ قاضی صاحب کو اعتراض ہوتا تھا عمر بندیال صاحب کے دور میں کہ جی وہ سینئر ججز کو نہیں لگاتے، جونیئر ججز کو لگاتے۔ آپ 11 ججز کا 13 ججز کا بینچ بنائیں، سارے سینئر ججز رکھیں بلا امتیاز، اور ان کے آگے یہ مدعا، یہ لیٹر ایز اے کمپلینٹ پیش ہو، وہ ججز جنہوں نے خط لکھا ہے وہ بھی پیش ہو، ان کے وکلاء بھی پیش ہو، نوٹس دیں جس نے اس نے رانگ ڈوئنگ کی ہوئی ہے، وہ کسی ادارے کا ہیڈ ہے یا ڈپٹی ہیڈ ہے، جس کا نام اس میں آیا ہے جس ادارے کا، اس کے ہیڈ کو بلائیں، وہاں اس کو یہ خط دیں اور کہیں آپ کا اس کے بارے میں کیا ایکسپلینیشن ہے۔ 6 ہائی کورٹ کے ججز کا اس طرح دلیری کے ساتھ یہ لکھ دینا ایک معاملہ جس کو وہ پورا سال چیز کرتے رہے، وہ کر دینا، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ عدلیہ کی بنیادیں ہلا دینے والا انقلاب کا پیش خیمہ ہے۔ میں اس لیے یہ عرض کروں گا چیف جسٹس صاحب کو کہ اس کا فوری نوٹس لیں، یہ دنوں کی بات نہیں ہے، یہ گھنٹوں کی بات ہے۔ سیریس اس میں نظر آئے چیف جسٹس صاحب اور ان کے سینئر رفقا، سینئر 9 اور 11 اور 13 سینئر ججز کا اسی وقت
ٹرائیبیونل بنائیں اور اس کو ٹیک اپ کریں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے اور کیسے ہو رہا ہے۔ چودھری صاحب میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے، ایک وقت تھا کہ انہی ایجنسیوں کے کہنے کے اوپر آپ ٹول بنے اور اس وقت کی حکومت صدر آصف علی زرداری کا بازو مروڑ کے آپ نے عدلیہ کو بحال کرایا تھا، تو آپ کو کیا آپ اس پہ شرمندگی ہوتی ہے یا کبھی کوئی ایسی بات محسوس ہوئی کہ آپ نے اس وقت غلط کیا تھا؟ دیکھو، میں نے کوئی کسی کا بازو مروڑ کے نہیں کیا تھا۔ زرداری صاحب نے یہی کہا کہ میرا بازو مروڑ کے جج بحال کروائے تھے نظام صاحب نے۔ زرداری صاحب نہیں کرنا چاہتے تھے، ان کو لاجک سے کنونس کیا اور پھر وہ بحال ہو گیا۔ ججز ہونا چاہیے تھا ان کو، وہ غلط ڈسمس ہوئے تھے۔ باقی یہ بات آپ کی کہ وہ جج صاحبان نے کو بحال کرا لیا تو کیا فرق پڑا، اور آپ نے ہم نے کسی شخص کو بحال نہیں کرایا، اور مجھے کوئی اس بات میں آپ کہتے ہیں کہ آپ کو کچھ اس میں تعصب ہے، کوئی تعصب نہیں، شرمندگی کی تو بات ہی نہیں۔ میں تو اس بات میں بہت فخر کرتا ہوں کہ میں نے چیف جسٹس آف پاکستان کو بحال کرایا، اور میرے دوست ساتھ کھڑے ہیں، انہوں نے ہم نے کوئی افتخار محمد چودھری کو بحال نہیں کرایا۔ اگر افتخار محمد چودھری کی جگہ عمر عطا بندیال ہوتا، اس کی جگہ قاضی فیض عیسیٰ ہوتا، آج ہو، ہم چیف جسٹس کے ساتھ ہیں۔ چیف جسٹس ہماری ریڈ لائن ہے۔ ہم نے بھائی صاحب جس کو بحال کرایا اس شخص کا نام تھا چیف جسٹس آف پاکستان، اور ہم اس کے تب بھی خلاف تھے، آج بھی خلاف ہیں کہ کوئی فوجی افسر، کوئی آرمی چیف پکڑ کے بازو سے اور چیف جسٹس کو نکال دے اور باہر کرے، پھر یہاں انصاف کہاں رہے گا۔ لیکن ججز کو بھی سوچنا چاہیے۔ سعید الزمان صدیقی صاحب تھے، چیف جسٹس تھے سپریم کورٹ کے، ان کو پرویز مشرف نے کہا آپ فارغ ہیں، انہوں نے ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں کہ چودھری اعتزاز حسن سے آپ کتنا ان کی بات سے متفق ہیں، جو انہوں نے باتیں کی ہیں، آیا کہ وہ آپ کے دل کو لگیں کہ یا آپ کے دل کے منافی ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی کافی۔